محترم واجب الاحترام حاضرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خانقاہ کی ہر تخلیق قرآن مجید کی تلاوت سے ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے میں ادب حافظ فاروق صاحب، سید فاروق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی شیریں آواز سے قرآن مجید کے کلمات سے ہم کو محسوس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ إله إلا هو
صدق الله العظيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند ایک مرتبہ ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھے اس لیے کہ حضرت کا یہی مقصد ہے کہ ہر دل سے یہی صدائے ہر سنی ہر عاشق رسول کے دل سے. اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہر دل سے یہ آئی صدا ہر دل سے یہ آئی صدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے. نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے. جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے. جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے. جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے. او میری غربت میرے میری غربت میرے یا رسول اللہ رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ. باطل کی تصویر مٹاؤ آگے بڑھتے جاؤ. باطل کی تصویر مٹاؤ آگے بڑھتے جاؤ. اونچا رہے اسلام کا پرچم ہر سوئے لہرا دو. اونچا رہے اسلام کا پرچم ہر سوئے لہرا دو. لکھ دو ایک جگہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ. خاک درے اقدس کی اٹھا کر خاک درے اقدس کی اٹھا کر خوش قسمت ہو جائیں. خاک درے اقدس کی اٹھا کر خوش قسمت ہو جائیں. گنبد خضرا کے جلووں سے دل کی پیاس بجھائیں. گنبد خضرا کے جلووں سے دل کی پیاس بجھائیں. ہو جائیں ہم سب کا سب مل کر بولو نا. پکارو
وبرکاتہ. آئیے نام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے سے بیشتر مراد میں انتہائی یقینت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت وآل و اصحاب رسالت کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر حدیث و سلام پیش فرما لیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اب قرآن کو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب نرالا ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے. سبحان اللہ. اور کل پھر سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. سبحان اللہ. کل پھر سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اس ہاشمی مولا پر کونین کو میں ماروں. اس ہاشمی مولا پر کونین کو میں ماروں.
شمائل میں، جو حسن و شمائل میں یکتا زمانہ ہے، جو حسن و شمائل میں یکتا زمانہ ہے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، بے شک مومن کی موت اور مومن کی تمنا کیا ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے۔ یوں شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں، یوں شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں، کیا اس کی مجھے پرواہ، کیا اس کی مجھے پرواہ، دشمن جو زمانہ ہے، کیا اس کی مجھے پرواہ، دشمن جو زمانہ ہے۔ رب کو سبحان اللہ کہیے۔ انشاءاللہ۔ عاشق جب حضور کی میلاد آتی ہے تو اس کی تمنا کم سے کم یہ ہوتی ہے، شاعر اپنے شعر میں یہ عرض کرتے ہیں، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے، بہت محفل کو سجانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے۔ واہ نصیرہ صاحب واہ، آؤ در صحرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در صحرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہائے ہائے ہائے، ہے نسل کریموں کی، لجپال سبحان اللہ، سبحان گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ آخری شعر انشاءاللہ۔ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، آمین، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، آمین،
جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے
مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ارشاد حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر اپنا چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے اپنا چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نوازی اللہ درد پاکہ نظرانہ پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی مرحبا محبوب یزداں شاہ خوبا یا نبی مرحبا محبوب یزداں شاہ خوبا یا نبی آپ آئے روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ گیا آپ آئے روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ گیا مرحبا سز مرحبا اے میرے کعبہ یا نبی مرحبا سز مرحبا اے میرے کعبہ یا نبی مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی فضل رب سے آ گیا ہے جشن پھر میلاد کا فضل رب سے آ گیا ہے جشن پھر میلاد کا بخششوں کا مغفرت کا لے کے سامان یا نبی بخششوں کا مغفرت کا لے کے سامان یا نبی مرحبا محبوب یزداں شاہ خوبا یا نبی مرحبا محبوب یزداں شاہ خوبا یا نبی شیخ سنیے آپ کا یوم
آپ کا یوم ولادت عاشقوں کی عید ہے آپ کا یوم ولادت عاشقوں کی عید ہے اور شیطان کے لیے شام غریبا یا نبی اور شیطان کے لیے شام غریبا یا نبی یا مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی کس جگہ کام آئی آپ کی نسبت ہمیں کس جگہ کام آئی آپ کی نسبت ہمیں آپ پر کیوں نہ کریں ہم جان قربان یا نبی آپ پر کیوں نہ کریں ہم جان قربان یا نبی مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی اور شیر پر سب شامل رہیں نام لینا آپ کے رکھنا محشر میرے بھرو نام لینا آپ کے رکھنا محشر میرے بھرو اپنے پلے بس یہی ہے ساز ساما یا نبی اپنے پلے بس یہی ہے ساز ساما یا نبی مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی اور ہم کیوں نہ خوشی منائیں فرماتے ہیں کیوں نہ ہو شاداں مسلمان آپ کی میلاد پر کیوں نہ ہو شاداں مسلمان آپ کی میلاد پر ذالکا فلیفرحوا کہتا ہے قرآن یا نبی ذالکا فلیفرحوا کہتا ہے قرآن یا نبی مرحبا محبوب یزدا شاہ خوبا یا نبی آپ کی آمد کا صدقہ دونوں عالم پا گئے آپ کی آمد کا صدقہ دونوں عالم پا گئے ہم گداؤں کا بھی بھر دے آج داما یا نبی ہم گداؤں کا بھی بھر دے آج داما یا نبی مرحبا ہے جان جانا جان ایمان یا نبی لوگ کہتے ہیں عبید قادری کو نعت خواہ لوگ کہتے ہیں عبید قادری کو نعت خواہ آپ بھی کہتے اسے اپنا ثنا یا نبی آپ بھی کہتے اسے اپنا ثنا یا نبی مرحبا اے جان جانا جان ایمان یا نبی مرحبا محبوب
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے کیا کہنے مکی صاحب کا کافی پر کشکول بھر رہے ہیں. میں بھی دل میں ولولے شاعر رکھتا ہوں، جذب عشق بانداز ادب رکھتا ہوں. اٹھ کے پہنچو تو مدینے میں کہوں اے امیرو میرے بے پالور کو دیکھو. مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے ہے مقدر بنا مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے مدینے کو جانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے. وہ جس در کا دربان روح الامین ہے، کیا کہنے جس در کا دربان روح الامین ہے. وہی سر جھکانے کو سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہتا ہے، جی چاہتا ہے مدینے کو جانے کو. عطا کے کرشمے دکھا دو خدا را، عطا کے کرشمے دکھا دو خدا را، خطا بخشوانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے خطا بخشوانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے. جہاں پر ہے باران انوار رحمت، جہاں پر ہے باران انوار رحمت، وہی اب تو جانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے. سبا کس کی زلفوں سے مس ہو گئی، سبا کس کی زلفوں سے مس ہو گئی، یہ مر لٹانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے. وہ جب مسکراتے ہیں اپنی حالت پہ میری، وہ جب مسکراتے ہیں حالت پہ میری، کبھی دل سنانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے مدینے پہ جانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. تقریباً 11:15 سے محفل نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجائی گئی ہے. ہر ایک کو موقع دیا گیا، بچوں کو، بچیوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو دیا گیا. میں بھی جیسے لہو لگا لے کر شہیدوں میں شامل کیا ہونے کا ایک مقام ہوتا ہے، اسی طرح گلا تو پورا گل چکا ہے، پوری طرح گل چکا ہے. روشن کا گوشت تو اتنا گلتا نہیں پکایا ہوا، اتنا میرا گلا گل چکا ہے. پھر بھی نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف تحت میں چند اشعار سنائے دیتا ہوں، ترنم میں تو نہیں، گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے. اس سے پہلے برموقع شب ولادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق بہت ہی مشہور وہ خطائے سماعت فرمائیں. اس سے پہلے کہ میں کچھ سناؤں، بات میری ہو تو ٹھکرائی جا سے، میرے آبا و اجداد کی ہو تو ٹھکرائی جائے، لیکن جس نے کائنات بنائی ہے اس نے بندوں کو بہت سارے احکام کرنے کی حکم دی ہیں. مولا کا بہت حکم ہے، نماز پڑھو 5 وقتہ یہ حکم ہے. کوئی نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی غفلت ہے، یہ ایک حکم ہے. کم از کم بیٹھے بیٹھے ہم 1 منٹ کے اندر کر سکتے ہیں. ایک حکم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں اور میرے فرشتے نبی محترم پر درود کا ہدیہ بھیج رہے ہیں. اے مومنو تم بھی نبی اور ان کی آل پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. کم از کم حکم رب کی اس تعمیل کو تو ہم ادا کر لیں کہ بڑی خشوع خضوع اور محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ سرور کونین
وآل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ کیوں لب پہ تبسم ہے، گلا صاف نہیں ہے، سماعت کرنے پھر بھی۔ کیوں لب پہ تبسم ہے، مسرور جگر ہے، کیوں بزم کی راہوں پہ لگی سب کی نظر ہے، کیوں عرش پہ رقصاں ابھی خورشید و قمر ہے، شاید میرے سرکار کے آنے کی خبر ہے، شاید میرے سرکار کے آنے کی خبر ہے، کیوں لب پہ تبسم ہے۔ جو خطا بڑی ترنم میں ہمیشہ پڑھا تھا، آج آواز کی بدولت اسے پڑھ نہیں پایا اس ترنم میں، اسی لیے جان سکتے ہیں کہ نعتیہ کلام جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں ترنم میں نہیں، صرف تحت میں سنائے دینا چاہتا ہوں۔ ہاں پڑھو، یہ لے کر پڑھنا۔ اچھا، نبی کے عشق سے جو دل کو گرمایا نہیں کرتے، نبی کے عشق سے جو دل کو گرمایا نہیں کرتے، عبادت لاکھ کر لیں وہ مگر خدا کو پایا نہیں کرتے، عبادت لاکھ کر لیں وہ مگر خدا کو پایا نہیں کرتے۔ محمد کے گھرانے کی سخاوت ہی نرالی ہے، محمد کے گھرانے کی سخاوت ہی نرالی ہے، لٹاتے گھر کا گھر ہیں ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، لٹاتے گھر کا گھر ہیں ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ گلستان نبی کے غنچے و گل بے مثالی ہیں، گلستان نبی کے غنچہ و گل بے مثالی ہیں، یہ وہ گل ہیں خزاں آنے سے مرجھایا نہیں کرتے، یہ وہ گل ہیں خزاں آنے سے مرجھایا نہیں کرتے۔ بڑا ہی پیارا شعر ہے۔ نہیں سایہ مگر، نہیں سایہ مگر سایہ فگن ہے دونوں عالم پر، نہیں سایہ مگر سایہ فگن ہے دونوں عالم پر، بتاؤ پھر نبی کس پر میرے سایہ نہیں کرتے، بتاؤ پھر نبی کس پر میرے سایہ نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے ہے پیغام، جو محافل میلاد سے دور رہتے ہیں، محافل میلاد سے چڑھتے ہیں، محافل میلاد کو منانا شرک اور بدعت کرتے ہیں، تو ایسے خیالات رکھنے والوں کے لیے یہ شعر ہے۔ نہ دنیا میں نہ مرخد میں، نہ دنیا میں نہ مرخد میں، نہ برزخ میں نہ محشر میں، نہ دنیا میں نہ مرخد میں، نہ برزخ میں نہ محشر میں، کہیں بھی دشمن آقا سکون پایا نہیں کرتے، کہیں بھی دشمن آقا سکون پایا نہیں کرتے۔ اب یہ بھی بات آج کل بڑی سنی جاتی ہے، جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا شروع ہو جاتی چڑین کو۔ اب دیکھو بھئی ایسا اسراف کرتی ہیں بلا وجہ، یہ کہتے وہ کہتے، لنگر کہتے، سبیل کہتے، فلاں کہتے، کئی کو ایسا اسراف وطا کرنے میں ایک محفل سجاتی ہیں، وہ سجانے کی بجائے کسی غریب کو کچھ کر دیتے، تو غریب ان کو غریب کب یاد آتا معلوم؟ ہماری عیدہ جب ہوتی نا، سرکار کا جب بھی جلسہ ہوتا، اولیاء اللہ کا کبھی جب پروگرام ہوتا، تب بھی جن کو غریب یاد آتا، ورنہ غریب یاد نہیں آتا۔
نہیں ہمیں کرتی بھی، ہم یہ بھی کرتی ہیں، غریبہ کا بھی رکھتے ہیں، نہیں پورے کا پورا کرنا اچھی بات بھائی، چلو تمہاری بات کہیں گے، تمہیں کہیں غریباں کا خیال نہیں، ہمیں حد انتہا کرتی ہیں، اتارو شرٹ پینٹ، اتارو شرٹ پینٹ، اسراف ہے، یہ بھی کسی غریب کو دے ڈالو، بنین چڈی پہ پھرو. ارے بابا جہاں بات نبی اور ولی کی آتی ہے تمہیں اسراف نظر آتا ہے، کہوں بات حتیٰ کی حد انتہا کی. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روز محشر میلاد کی محفل سجانے والوں کو سلام کرتا ہے اور تحفے پیش فرماتا ہے. روز محشر جس نے بھی سرکار کی محفل کو دنیا میں آباد کیا اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ اسے سلام پیش فرماتا ہے. ایسی مقدس جماعت ہے یہ جو کنڈکٹ کرتے ہیں یہ مجالس. پچھلے کسی نبی کو اللہ نے سلام نہیں فرمایا، صرف معراج کی رات نبی کو سلام فرمایا، لیکن نبی کے صدقے انہیں بھی سلام کر رہا ہے جو سرکار کی محافل کو منعقد کر رہے ہیں. وہی نہیں تحفے بھی پیش کر رہا ہے میرا روز محشر. تو لہٰذا خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نبی کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہم اس محافل کو آباد کیے ہیں، اور نبی کی نسبت کو خفی کرنے کے لیے ہم مجالس کا آباد کیے ہوئے ہیں. تو اب ان کے لیے شعر ہے جو ایسا ویسا الفل کہتے ہیں. خدا کی راہ میں جو جان و زر سب کچھ لٹاتے ہیں، خدا کی راہ میں جو جان و زر تن سب کچھ لٹاتے ہیں، کمی اپنے خزانے میں کبھی وہ پایا نہیں کرتے، کمی اپنے خزانے میں کبھی وہ پایا نہیں کرتے. مدینہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو مدینہ جاتے ہیں، لیکن واپس آتے ہیں تو ان کے اوپر اتنا غم ہوتا ہے، شاید کبھی دنیا میں ایسا غم ان کے دلوں پر نہیں تھا. گویا اپنے ماں باپ، اپنے چہیتے بھی دنیا سے اگر گزر جائیں تو وہ غم محسوس نہیں ہوتا، وہ درد محسوس نہیں ہوتا جب سرکار کی بارگاہ سے ہم واپس آتے ہیں. تو ایسوں کا حال کیا ہے اس آخری شعر میں ملاحظہ فرمائیں. مدینے جانے والے دل تو رکھ آتے ہیں طیبہ میں، مدینے جانے والے دل تو رکھ آتے ہیں طیبہ میں، بظاہر لوٹ آتے ہیں مگر آیا نہیں کرتے، بظاہر لوٹ آتے ہیں مگر آیا نہیں کرتے. بس تحت من اشعار کو میں آج روبرو پیش کر دیا. ایک 10 یا 15 منٹ ہمارے نئے حضرت قبلہ آپ سے مخاطب ہوں گے. مصطفیٰ حضرت بھی نئے حضرت نے صبح میں کہا ان 12 مجالس کا تاثرات عوام الناس پر، عشاق نبی پر کیا رہا. وہ نبی کی ولادت کے توسل سے لب کو اپنی گنجائش کے رب کو اپنی کشائی کرنا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ ان کی زرین خیالات سے ہم سب مستفیض ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی بی ان تصلی علیہ. خانقاہ سبحانیہ و صدیقیہ کے درخشندہ ستارے ہمارے آپ کے محبوب محمد مہدوی صدیقی عرف محمد ایوب صاحب چشتی و قادری نظامی معروف مکہ شاہ دامت برکاتہ خلفاء وصاف حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.
کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، بے شک کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ نام پر توحید کے عشق، نام پر توحید کے تعظیم انکار رسول، اللہ اللہ، نام پہ توحید کے انکار تعظیم رسول، کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں ظالم یہ، اللہ اللہ، کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں ظالم احتیاط۔ اللہ کا فضل ہے یا اللہ کہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ کی شمع کو حضرت والا نے روشن کیا۔ ہم گھر گھر میلاد کی محفلیں منانے کے لیے اس مشعل کو لے گئے، اور ہماری جاہلیت سے بھری ہوئی ہے ہماری زبان، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کا مطالعہ کر کے ہمارے دل میں جو ہے عشق محمدی وہ ہر گھر میں ہم نے پیش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے احباب جو ان میلاد کی محفلوں کا انعقاد کیا ہے، ان کے گھروں میں ایک عجیب سی مسرت، ایک عجیب سا سکون پیدا ہوا ہے۔ کیوں نہیں؟ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہمیں حاصل ہوا ہے۔ عشق محمدی جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہوتی۔ بے شک یہ عشق نہیں آسان، اتنا تو سمجھ لیجو، یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ حضرت والا پر یہ بات صادق آتی ہے، ہم اور آپ خانقاہ میں چیئر پر بیٹھ کر بڑی دھواں دھار تقریر تو کرتے ہیں، لیکن ان تقریروں کے اہتمام کے لیے جو ضروری اشیاء ہوتے ہیں، جو ضروری ماحول ہوتا ہے، وہ ماحول کو مہیا کرنے والی شخصیت ہے۔ تو آپ ہی کی مدد سے ہم ہمارے خدا سے جو کچھ ہو سکا ہم نے پہنچایا، اور بے شک ہم علماء میں ہمارا شمار نہیں، کیونکہ مجھے ایک ناز ہے کہ ہماری صحبت میں ہمارے خلیفہ خانقاہ سبحانیہ کے مانے ہوئے حافظ و قاری عالم غلام محمد مصطفیٰ صاحب کی صحبت ہمیں حاصل ہے، اور جب بھی ہم جب لب کشائی کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہمت افزائی ہی سے ہماری زبانوں سے ادا ہوتی ہے۔ تو میں ہمارے حضرت کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں اس قابل بنایا کہ آپ کے سامنے کچھ کہہ سکیں۔ تو میں نے بیانات میں بہت سے نکات پر روشنی ڈالی ہے، اب ان تمام کا محاصرہ کرنا محال ہے، لیکن اتنا کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ میلاد کی محافل کا انعقاد کر کے
نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرے بلکہ ہمارے گھر کے مکینوں میں بھی عشق محمدی کی شمع کو روشن کرنے کی کوشش کرے۔ تو آئندہ سال بھی انشاءاللہ اسی طرح سے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سالہ سال ان محافل کے انعقاد میں ترقی ہی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے ایسے روز بروز اس میں جدت آ رہی ہے، تجدیدیت آ رہی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح سیرت النبی کے ان محافل کا انعقاد ہوتا رہے، اور اسی طرح ہمارے نعت خواہ حضرات اور ہمارے حضرت جو ہمیں اس دینی علوم سے بہرور فرما رہے ہیں اس سے مستفیض کرتے رہیں، اور ہمیں ہمارے ایمان کی مضبوطی عطا کرتے رہیں۔ اتنا کہتے ہوئے میں قبلہ غلام محمد مصطفیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کو میلاد کے تعلق، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے خیالات کو اجاگر کرے۔ اس کے بعد کوئز پروگرام ہوگا اور اس کے بعد انعامات کی تقسیم ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وعلیکم السلام۔ بہت اچھی ہے۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري، وقال: كنت النبي وآدم بين الروح والجسد، سبحان اللہ۔ وقال: كنت النبي وآدم بين الماء والدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے میں لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظہور حق جان کی جان تم ہو، ظہور حق جان کی جان تم ہو، آیا سب خدا کی شان تم ہو۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ بلکہ یوں کہیے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، ہر عالم میں رہتے ہیں، بفیض رحمت للعالمین، رحمت ہی رحمت ہے۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، بے شک کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ کیا کہنے سے۔ ایک مرتبہ
बारगाह रिसालत व आले रिसालत दर्द पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व सल्ली अलैहि। काबिल बसदात व एहतराम सज्जाद रशीद क़ाद हज़ाम व मुअज़्ज़ज़ खुलफ़ाए किराम व हाज़िरीन मजलिस व पर्दा रशीद ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू व मग़फ़िरह। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहू का करोड़ा करोड़ एहसान के उसने हमें अशरफ मख़लूक़ात में पैदा फरमाकर ईमान जैसी लाजवाब नेमत से नवाजा और एक बेहतरीन उम्मत ने फरमाया जिसकी तमन्ना अंबिया और मुरसलीन ने की है, और हमें ये भी हिदायत अता फरमाया उसके हबीब की विलादत बासादत के मौके पर जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए हमें इस जलसे में शरीक होने की हिदायत फरमाई। सुभान अल्लाह। तो हज़रात मोहतरम, अब जानते हैं कि मैं तो मुक़र्रिर नहीं, आलिम भी नहीं, अल-अम्र फ़ौक़ल अदब, सज्जाद नशीन का हुक्म आया, लब कुशाई के लिए मैं प्लेन 2-4 मिनट बोल के बात ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मुक़द्दस में अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने तुझे नहीं भेजा मगर सारे आलम के लिए रहमत बनाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने तुझे नहीं भेजा लेकिन सारे आलम के लिए रहमत बनाकर। मैंने जिस मशहूर और मारूफ आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसका सीधा सा तर्जुमा अर्ज कर दिया, जिसका हासिल ये है, ए महबूब हमने तुम्हें सिर्फ सारे आलम के लिए रहमत बना कर भेजा है। सिर्फ और सिर्फ। तो मोहतरम हाज़िरीन, खालिक कायनात भेजने वाला है और जिसको भेजा जा रहा है वो है रसूल अरबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसकी तरफ भेजा जा रहा है वो है आलमीन। ये आलमीन का दामन बहुत वसी है। आलम नबातात, आलम हैवानात, आलम जमादात, आलम नासूस, आलम ताबूत, आलम मलकूत, यहाँ का आलम, वहाँ का आलम, मशरिक का आलम, मगरिब का आलम, शुमाल का आलम, जुनूब का आलम, इस दुनिया का आलम, आखिरत का आलम, जवानी का आलम, बचपनी का आलम, जितने आलम हो सकते हैं उन सबको शामिल कर लो तो आलमीन बनता है। आलमीन की वसअत को अगर समझना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से समझो कि तमाम तारीफ मखसूस है अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो सारे आलम का रब है। तो हाज़िरीन मोहतरम, रब्बे ताला ने भेजा, रसूल को भेजा, आलमीन के लिए भेजा। जिसकी मिल्कियत होती है वही भेजता है और जिसको भेजता है अपना बनाकर भेजता है, इसलिए भेजने से पहले बड़ा एहतिमाम लगता गया। रसूल करीम बहुत वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहली मखलूक मेरा नूर है। कुन्तु नबिय्युम बअदहु बैन रूही वल जसद, मैं नबी था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जसद की मंजिलें तय कर रहे थे। कुन्तु नबिय्युम बअदहु बैनल माई वत्तीन, मैं नबी था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आब और गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। तो मालूम हो कि हमारे रसूल सबसे पहले पैदा किए गए, जबकि न ज़मीन थी न आसमान, न मशरिक न मगरिब न शुमाल न जुनूब, न फर्श न फर्शी, न आतिश न आतिशी, न आब न आबी, न बात न बादी। अभी ज़मीन का फर्श नहीं बिछाया गया, अभी आसमान का शामियाना नहीं लगाया गया, अभी चाँद और सूरज के चिराग नहीं रोशन किए गए, अभी सितारों के कंदीले नहीं जलाए गए, अभी आबशार के नगमे नहीं जारी किए गए,
ابھی دریاؤں کی روانی بھی نہیں ہے، ابھی پہاڑوں کی بلندیاں بھی نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے مگر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر کرتے ہوئے رقم دراز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کائنات کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ عالم امکان کی ہر چیز کو حسب استعداد جو فیض الہی ملتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی سے ملتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ حدیث پاک میں آتے حضور فرماتے ہیں کہ جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں اس کی رحمتوں کے خزانوں کو بانٹنے والا ہوں۔ شاعر مشرق نے حامل لواء الحمد اور صاحب مقام محمود کی مدح سرائی میں جب یوں گلفشانی کی ہوگی کیا عجیب سما ہوگا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ معزز حاضرین کرام، بھیجنے والے نے بھیجنے سے پہلے اپنے قریب کیا، بہت قریب کیا، ایسے وقت میں قریب کیا کہ کائنات کی کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس قربت کے انوار و برکات و حسنات و تجلیات کے ظہور کا عالم کیا تھا؟ اتنا قریب، کس کے قریب؟ قادر مطلق کے قریب، عالم الغیب والشہادہ کے قریب۔ کس کے قریب؟ خالق کائنات کے قریب۔ کس کے قریب؟ مختار کائنات کے قریب، نور مطلق کے قریب۔ اس قربت سے رسول نے صفات الہیہ اور کمالات الہیہ کے مظہر کامل بن کر آئے۔ رسول سارے عالم کے لیے مہربانی، ہر وقت کے لیے مہربانی، ہر ساعت کے لیے مہربانی، ہر لمحہ کے لیے مہربانی۔ اب اگر ذرا غور کرو کہ ہر ایک کے لیے مہربان ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ساری کائنات جس میں ماضی و مستقبل سب شامل ہو، جس میں اولین و آخرین سب شامل ہو، جس میں ابتدا اور انتہا سب شامل ہو، ابتدائے کن سے انتہائی کن تک سب شامل ہو، اس کے لیے مہربان ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ مہربان ہونے کے لیے باحیات یعنی زندہ ہونا اور موجود ہونا ضروری ہے۔ ہر ساتھ کے لیے مہربان ہونے کے لیے ضروری ہے تمام کائنات عالم کے قریب ہو، تمام کائنات عالم کے قریب حاضر ہو، ورنہ وہ مہربان نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے رسول باحیات ہے، زندہ ہے، موجود ہے، اور ہر شے کے قریب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔